السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں انسان کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے مال میں سے، کل یہ ہمارا نہیں ہوگا، یہ ہمارے وارثوں کا ہوگا۔ وہ چیزیں جن کو ہم سنبھال کے سینت کے رکھتے ہیں، جن کو ہم بہت محبوب جانتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کتنی غیر ضروری اور غیر متعلقہ ہوتی ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے الماریوں میں رکھی رہتی ہیں، کتابیں، چھوٹے کتابچے، ڈائریاں، چھوٹے سے والیٹ، اور یہاں تک کہ قلم، جو اس امید پہ رکھتے ہیں کہ شاید کبھی کام آ جائیں لکھنے کے، یا اسی طرح پڑے رہتے ہیں۔ جھاڑ جھنکار بن جاتی ہیں ہماری الماریاں، ہماری درازیں، اور یقیناً ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی بھی ہوتی ہیں اور آتی رہتی ہیں کام۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نہیں رہتے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا کوئی ان کو دیکھے تو وہ چیزیں ردی ہی لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے جاتے، مٹی کو اٹھاتے جاتے، اور صحابہ کے نزدیک سے گزرتے تو فرماتے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اس کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ سورہ حدید کی یہ آیت ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کا نام ہے اور زینت ہے۔ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے مال پہ، اولاد کو بڑھانے کی کوشش پہ فخر کرتے ہیں۔ اس زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس نے سبزہ لگایا، اور اس سبزے نے کاشتکاروں کو، یعنی اس کھیتی نے اپنے مالک کا، یعنی کسان کا دل لبھا لیا۔ پھر جب اس کھیتی میں نکھار آتا ہے تو تم دیکھتے ہیں کہ وہ پک کر زرد ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ دانہ نکالنے کے لیے روندی جاتی ہے، یعنی اس کو پیسا جاتا ہے، اس میں سے دانہ نکالیں۔ یہی زندگی کا حال ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن پھر اس دھوکے کے سامان کو ہم دھوکہ نہیں سمجھتے، فریب نہیں سمجھتے، اس کو سجانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کو سجاتے سجاتے ہم اپنے اسٹیٹس کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اس طرح سے فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ دوزخ سے بچا لیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور جنت میں داخل ہو گیا،
فقد فاز، تو وہی کامیاب ہوا، اور ذالک المتاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ انسان کو اس قدر غافل کر دیتی ہے کہ پھر انسان اس کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر کی شکل کا یعنی چوکھٹا، ایک اسکوائر شکل کی یعنی کہ یہ سمجھنے لائنیں کھینچی چاروں طرف سے برابر، جس کو اسکوائر یا چوکھٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں سے ایک لکیر کھینچی اور کچھ لکیریں ارد گرد بھی کھینچی، آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ایک تصویر جو سیدھی ہے وہ تھوڑا اس چوکھٹے سے باہر نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر جو چوکھٹے سے نکل جاتی ہے یہ انسان ہے، اور یہ چوکھٹا اس کی موت ہے، یعنی جو اسکوائر شیپ کی ساری لکیریں ہیں یہ ہر طرف سے اس جگہ کو گھیرے ہوئی ہیں، انسان کو گھیرے ہوئی ہیں۔ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے آج ایک مصیبت سے، آزمائش سے گزرا تو پھر آگے میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، مال اکٹھا کرتا ہے، اولاد، کھیتیاں، اسٹیٹس۔ پھر کیا ہوتا ہے، انسان ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ابھی ایک آزمائش سے گزرتا ہے، دوسری آ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں زندگی کی وہ تمام آزمائشیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، یہاں تک کہ یہ انسان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موت تو ہر لحظہ اس کی طاق میں ہے، چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور انسان اس موت کو بھلا کے اپنی آرزوؤں کو بہت لمبا کر دیتا ہے، لیکن انسان یہیں رہ جاتا ہے، آرزوئیں یہیں رہ جاتی ہیں، نہ ختم ہونے والی آرزوئیں۔ بالآخر انسان اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی تیاری کریں اور اس چوکھٹے میں اپنی موت کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ بہت کم انسان ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ورنہ انسان لمبی آرزوؤں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اس دنیا کی زندگی میں ہی۔ اور یوں موت کی یہ لکیر تو ایک حد تک آ کے انسان کو اچک لیتی ہے، قبر تک لے جاتی ہے، آخرت کے قریب کر دیتی ہے، مگر جو موت سے آگے لکیر چلی جاتی ہے یہ انسان کی امید ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک زندگی کی لمبی امید۔ یعنی انسان کے دل سے دنیا کی محبت کبھی بھی نہیں جاتی، اور وہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی حرص و لالچ اس قدر ہے کہ اگر اس کو 2 سونے کی وادیاں بھی دی جائیں تو وہ اس تیسری وادی کی خواہش رکھے گا، بس اس کی یہ امید اور یہ حرص قبر کی مٹی سے ہی بھرے گی، یعنی کہ قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ کی یہ خواہشیں یا دل کی یہ تمنائیں کر سکتی ہے۔
ورنہ دنیا میں انسان امیدوں پہ ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ بھلائی اسی کو نصیب ہوگی، انجام اس کا ہی اچھا ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جائے، قناعت کر لے اور تھوڑے کو زیادہ جانے، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی آخرت کی فکر کرے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو یہاں سے چلے جانا ہے اور باقی رہے گا تو اللہ کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔